پھر آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر وہ صبر کرتے اور آپ خود ہی باہر تشریف لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. اللہ بخشنے والا اور غفور الرحیم ہے. اب یہاں پہ پیشنس ہے, یہاں پہ ایتھکس ریلیٹڈ ٹو پیشنس, کہ آپ ویٹ کریں. یو ہیو ٹو ویٹ. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں, اب یہاں پہ جو ایتھیکل فلاسفی آف کمیونٹی لائف ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے گھر جاؤ تو 3 دفعہ ناک کرو. ناک دا ڈور تھرائس. فرسٹ ٹائم آپ ناک کریں, دین ویٹ فار اے شارٹ وائل, دین ناک بیک اگین, دین ویٹ فار اے شارٹ وائل, پھر ویٹ کریں, پھر تیسری دفعہ ناک کریں. اگر کوئی نہیں آتا تو آپ واپس پلٹ جائیں. یہ ہے سیکیورٹی آف یور پرائیویٹ لائف. اسلام نے کتنا خوبصورت ایک جیسچر آپ کو دیا ہے. اور یہ جو سیکیورٹی آف یور اپارٹمنٹس ہے وہ کیا ہے کہ مے بی آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں آپ وضو کر رہے ہیں, آپ غسل کر رہے ہیں, آپ کے ہاں مہمان آئے ہیں, آپ سو رہے ہیں, آرام کا وقت ہے, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی پرائیویسی ہے, اس کا رائٹ ہے. اٹ مینس کہ وہ اس نے سنا ہے لیکن اگر باہر نہیں آ رہا تو کسی پرابلم میں ہے, ریسٹ کر رہا ہے, واش روم میں ہوگا, کہیں بھی ہوگا. تو یہ دیکھیں اس حد تک اسلام نے کسی کی پرائیویسی کو, اس کے اپارٹمنٹس کو, اس کی پرائیویٹ لائف کو سیکیور کیا. یو شوڈ ناٹ انٹرفیئر ان اینی ونس پرائیویٹ لائف. کسی کی نجی زندگی میں آپ مداخلت نہ کریں. کتنا خوبصورت ایتھیکل ایک نارمز اور ایک اسٹرکچر اسلام نے دی ہے. اگر ہم اس کو فالو کریں تو مجھے بتائیں ایمانداری سے, کیا سوسائٹی میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ نہیں آ سکتی؟ کیا ہم لیسن بھول گئے ہیں؟ کیا ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں؟ آئی تھنک کہ ہم ریسائٹ تو کرتے ہیں قرآن کو, بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ. ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے. لوگ پڑھتے ہیں, صرف پڑھنا ثواب ہے لیکن اس کو سمجھنا تفہیم اصل ہے. انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ بائنڈنگز جو ہیں, یہ کمانڈمنٹس جو ہیں اللہ نے صرف پڑھنے یا ثواب کمانے کے لیے نہیں ہے. اور یہ بڑا عجیب سا ایک فلاسفی ہے جی, قرآن پڑھ لیں بس ثواب ہو گیا, ذمہ داری پوری ہو گئی, اور باہر جا کے ہمارا وہی بیہیویئر ہو. بھائی اس وقت تک وہ چینج نہیں لائے گا آپ میں. یہ گریجول چینج ہے. جب تک آپ اس کو پڑھیں, پھر اس پہ سمجھیں اور پھر اس کو آگے ٹرانسفر کریں. میں نے اس دن بھی کہا تھا, آج بھی ریپیٹ کر رہا ہوں, کوئی شخص تعلیم یافتہ کی جو کرائٹیریا اگر آپ جاننا چاہیں, ہو از ایجوکیٹڈ, بڑا سمپل فارمولا ہے. ڈگری ہولڈر ایجوکیٹڈ نہیں ہو سکتا, ضروری نہیں ہے. نان ڈگری ہولڈر بھی ایجوکیٹڈ ہو سکتا ہے. کیسے؟ ڈگری ہولڈر نالج گین کرتا ہے, وہ علم حاصل کرتا ہے. اگر اس علم کو اپنی ذات پہ اپلائی نہیں کرتا اور سوسائٹی کے اندر اس کو ڈائیورسٹی کے ساتھ اس کی ایکسپینشن نہیں کرتا, لوگوں تک نہیں پہنچاتا, ہی از ناٹ ایجوکیٹڈ. اس کے پاس نالج ہے لیکن اس نے اس کو جسٹ لائک کہ بینک میں دبا کے, جیسے کسی شخص کے پاس پیسہ ہو, بینک میں رکھا ہو, اگر وہ پیسہ اس کی فیملی کے, اس کی ذات کے کام نہیں آتا تو ہم اسے پیسے والا تو نہیں کہیں گے. اس پیسے کا کیا فائدہ جو تجوری میں رکھا ہوا ہے؟ جب پیرنٹس بیمار ہوں, وہ دوائی نہ لے کے دے, فائدہ کیا ہے؟ بھائی اس کو یوٹیلائز کرو. اس کا آبجیکٹو یہ ہے. علم کیا ہے؟ علم کا حصول کا مقصد ہے کہ اس کے ذریعے معاشرے میں امن قائم کرو, محبتیں بانٹو, لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرو, ایک ہیلدی جو سوسائٹی ہے وہ کریٹ کرو جہاں پہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہو. تو جب ہم یہ چیزیں سمجھیں گے نہیں, اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کریں گے, تو ٹرانسفارمیشن آف اے سوسائٹی, and how can we start a peace building mission for a peaceful and harmonious environment in the society?